روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف قسم کے رویوں سے متعلق انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیزی سے سوچتے ہیں۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اوپر یا نیچے دیکھیں گے۔ اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی ہمارا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے اور اس میں معمول کی سرگرمی ہوتی رہتی ہے۔ رات گئے یا صبح سویرے لوگ انتہائی ایماندار، عجیب یا خود غرض ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ عام طور پر سست رفتاری سے چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اور خوش نظر آتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% امکانات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئیں گے۔ کسی کے ساتھ زیادہ دیر رہنے سے آپ انہی کی طرح دکھنے اور بولنے لگیں گے۔ زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت سلو چلتا ہے۔ کسی کی قدر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اس کے بغیر زندگی کا خواب دیکھنا ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں۔ جو لوگ اکثر قسمیں کھاتے ہیں وہ جذباتی طور پر مضبوط اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے ہمارا 90% دماغ یہ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ آئینے کے سامنے بولیں اور خود کو حوصلہ دیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو بات چیت کا آغاز اس جملے سے کریں کہ مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ عام آدمی دن میں 4 جھوٹ بولتا ہے اور سب سے عام جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ مسلسل نیند میں کسی کے بارے میں خواب دیکھنا اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ در حقیقت آپ کو بہت یاد کر رہا ہے۔ جاگتے ہوئے آپ کے 80% خواب خفیہ پیغامات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہوئے پڑھ نہیں سکتے یا وقت نہیں بتا سکتے۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ 70% لوگ پرانے گانوں سے اس لیے لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کی یادیں ان سے وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو غالباً آپ نے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ پکڑنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ دن میں خواب دیکھنے والے زیادہ تخلیقی ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے ذہین سوچ میں کمی کا سبب بن سکتا ہے۔
سروے کے مطابق داڑھی والے مرد کلین شیو والوں سے زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ ہم رات میں سب سے زیادہ تخلیقی اور دن میں سب سے کم تخلیقی ہوتے ہیں۔ خوشی سے روئیں تو پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا اور غم سے روئیں تو بائیں طرف سے آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت میں پڑنے میں صرف 4 منٹ لگتے ہیں، نفسیاتی طور پر ثابت ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے وہ کسی ریئلٹی ٹی وی شو میں ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا آئیڈیل آپ سے پیار کر رہا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے کھائے اور زیادہ کھائے تو وہ شخص ٹینشن میں ہوگا۔ بہت زیادہ سوچنے سے ہمارا دماغ ہمیں گزرے ہوئے تکلیف دہ لمحات اور واقعات یاد دلاتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے والے لوگ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق وہ لوگ بہت جلد دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں جو زیادہ سوتے ہیں۔ خاموش رہنے والے لوگ زیادہ بولنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین اور تخلیقی ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے بال بہت جلد سفید اور عمر گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے رہتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ خوابوں میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ سب سے زیادہ کامیاب اور امیر لوگ اتنے ہی ذہین اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے تو اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت 25% تک کم ہو جاتی ہے۔ سونے سے پہلے آپ کا 90% دماغ ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مائیں اپنے سب سے زیادہ خوبصورت بچوں پر زیادہ توجہ دیتی ہیں۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کسی خاص حالات پر کوئی کنٹرول نہیں تو سازش شروع کرنے لگتے ہیں۔ ہوشیار لوگوں کے دوست عام آدمی کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر ہمارا دماغ کسی ایسے شخص کو مکمل طور پر معاف کر دے گا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ ذہین لوگ اکثر تنازعات سے دور رہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کس طرح بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں۔ دھوکہ دینے والے ہمیشہ دھوکے کے بارے میں سوچتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔